السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری جو اس سے پہلے ویڈیو آئی تھی تو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک اللہ والوں کی کشتی کہیں جا رہی تھی تو ان کی کشتی کیا ہوئی، وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو کہاں پہنچا دیا؟ جزیرے میں پہنچا دیا۔ تو وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوجا کرنے والا پوجا کر رہا ہے، ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو وہ واقعہ جو ہم نے بتایا تھا وہ کسی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا، تو ہم نے چاہا کہ اس واقعے کو پورا کر دیا جائے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی بغور سماعت فرمائیں گے، اور اگر کسی کی یہ ویڈیو دیکھ کر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو پہلے اس کا پارٹ 1 دیکھے، پھر اس کو دیکھے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے، یعنی جو نو مسلم بنا تھا اس انسان نے ایمان قبول کیا تھا۔ کیا ان بزرگ نے یعنی اپنے ساتھیوں سے کچھ درم اکٹھا کیے اور ان کو دینے لگے کہ اپنے خرچ میں لے آئیں آپ۔ تو انہوں نے کہا، یعنی جو نیا مسلمان بنا تھا اس نے کہا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا ہے کہ جس پر تم خود بھی نہیں چلتے، یعنی مجھ کو تو اچھا راستہ دکھا دیا ہے لیکن اس پر کیا کر رہے ہو؟ یعنی اس پر آپ چل نہیں رہے ہو۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدائے پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، یعنی اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب میں پہچانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے ہلاک کر دیں گے، کیسے مجھے موت دے دیں گے، مطلب کہ میں بھوکا مر جاؤں گا یا مجھ کو رزق نہیں ملے گا، یہ مطلب تھا ان کا کہنے کا۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس نے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا، میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات کہی ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی، میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کیا ہوا کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہترین ہرا بھرا سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک قبہ بنا ہوا ہے اور تخت بچھا ہوا ہے، اس میں ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جلدی بھیج دو، یعنی کہ جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کو جلدی بھیج دو۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کی تجہیز تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ
اور قبہ اور تخت پڑا ہوا اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہی آیت شریفہ پڑھ رہا تھا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، یعنی جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مسئلہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے۔ یعنی جنت میں ہر قسم کی آسائش انسان کو ملے گی، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں جو کبھی انسان نے تصور بھی نہیں ان کا کیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھ رکھی ہیں، لیکن یہ تبھی ملے گی جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے ہم کو، یعنی دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں گے۔ لیکن ہم کو کیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہوگا، یہ نہیں کہ من مرضی، من میں آیا نماز پڑھ لی اور من میں آیا تو نماز چھوڑ دی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو مکمل پورا کرنا ہوگا۔ بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے، یعنی جنت میں، یعنی آخرت میں۔ حق تعالی شانہ کے عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اس بندے کی زندگی کو کامیاب کرنا تھا کہ ساری عمر تو اس نے بت پرستش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی، لیکن جب آخری وقت آیا اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ان کی کشتی کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے اس جزیرے پر پہنچا دیا، اور یعنی ان کے پہنچانے کی وجہ سے وہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنے، وہ ان کو اس کے مسلمان بننے کا سبب بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جس کو دینا چاہیں اور ساری دنیا مل کر یہ چاہے کہ اس کو نہیں دینا ہے تو ایسا کرنا ناممکن ہے، اور اللہ اگر کسی سے چھیننا چاہے، کسی سے لینا چاہے تو سارے انسان مل کر، سارے دنیا والے مل کر یہ چاہے کہ اس کو کچھ دینا ہے، اس کو کچھ عطا کرنا ہے، تو ایسا کرنا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سمجھنے میں جو بھی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ اور انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے اگر پہلی ویڈیو دیکھ لی ہوگی پھر یہ بھی دیکھی ہوگی تو ماشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔